السلام علیکم میری آن لائن فیملی. کیا آپ کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے یا آپ اپنے بہن بھائی یا بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. آج کل رشتہ ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے جتنا اندھیرے میں سے راستہ تلاش کرنا. والدین اپنی پوری کوشش کر کے ایک نیک بااخلاق لڑکا تلاش کرتے ہیں جو کہ دینی حساب سے بھی ان کے حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن آج کل جو سوشل میڈیا کا دور چل پڑا ہے اس کی وجہ سے جو بچے ہیں یا جو ینگ جنریشن ہے انہیں اپنے والدین کا کیا ہوا رشتہ پسند نہیں آتا. آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ رشتہ پرفیکٹ میچ ہو, جو اگلا بندہ ہے وہ بالکل ہمارے لیول کو ہو, ہماری سوچ کو سمجھے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے. ہر بندے کا الگ طرز زندگی ہوتا ہے, اس کی سوچ الگ ہوتی ہے, اس کی پرورش الگ جگہ پر ہوئی ہے. چاہے ایک ہی خاندان کے دو لوگ ہوں, چاہے آپس میں کزن ہیں, تو اگر 10 محلے کے 2 گھر ہیں تو دونوں گھروں میں جو بچوں کی پرورش ہو رہی ہے ان میں بھی فرق ہوگا. اصل رشتہ کامیاب وہ ہوتا ہے جہاں پر 2 لوگ ایک دوسرے کو سمجھے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے پرفیکٹ ہے, جو آپ کو فیصلہ صحیح لگ رہا ہے وہ اگلے بندے کو بھی ٹھیک لگ رہا ہو. آج کل اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک اچھا رشتہ ہو بھی گیا ہے تو شادی کو ہی اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے, 1-2 سال کا وقفہ. اس میں لڑکے نے اپنا گھر بنانا ہے, ایک اچھی گاڑی لینی ہے, ایک اچھے میرج ہال میں انہوں نے شادی کرنی ہے تاکہ ان کا سٹیٹس اچھا رہے. سوسائٹی کے سامنے انہوں نے اپنا سٹیٹس بنانا ہے, اپنی ویلیو بنانی ہے. اور دوسری طرف لڑکی کو جہیز بھی چاہیے, اس کو جہیز کے نام پر ریفریجریٹر, فریج, اے سی, ہر چیز چاہیے, اس کے پاس ہر سہولت موجود ہو. اس کو ایک اچھا برائڈل میک اپ بھی چاہیے جو کہ آج کل بہت ایکسپینسو ہے, برائڈل لہنگا چاہیے, اور وہ اپنے لیول اپنی حیثیت سے بڑھ کر لینا چاہتے ہیں. اور یہ سب کچھ جمع کرتے کرتے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی سی خلش کی وجہ سے یا کسی چھوٹی سی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس سے اب یہ ہوگا کہ لڑکی ہے یا چاہے لڑکا ہے, اس کے نام پر ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے ریجیکٹڈ کی. اب دوسری جگہ پر اتنا اچھا اور اتنا مناسب رشتہ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اوور ایج بھی ہو جاتے ہیں, چاہے لڑکی ہو یا چاہے لڑکا ہو. جہاں انہوں نے 2 سال ویٹ کیا, اگر وہ چاہتے تو فوراً شادی کرتے, سادگی سے کر لیتے, یا جتنا ان کی حیثیت سی اتنا ہی کر لیتے, تو ان کا رشتہ بھی بچ جاتا, ان پہ یہ ٹھپا بھی نہ لگتا کہ یہ تو ریجیکٹڈ ہے. اور اگر ان سب مشکلات کے بعد اگر وہ لڑکا بھی بہت کچھ جمع کر ہی لیتا ہے, لڑکی بھی اپنا جہیز ہر چیز کے لیے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں گھرانے تیار ہو گئے ہیں, شادی سے پہلے پھر بھی ایسے اخراجات نکل آتے ہیں کہ انہیں لون لینا پڑ جاتا ہے. ظاہری بات ہے, سوسائٹی کو کیا دکھائیں گے, تو قرضہ لے لیتے ہیں. اب قرضہ لے کر شادی تو دھوم دھام سے ہو گئی, لیکن جیسے ہی شادی ختم ہوتی ہے ظاہری بات ہے قرضے والے گھر آئیں گے. اب انہوں نے اپنی جو جمع پونجی ہوتی ہے, جو کچھ ان کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو لگا چکے ہیں. اس کے بعد ان کا آپس میں ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے. اکثر انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رشتے ختم بھی ہو جاتے ہیں, طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس وقت شادی کر دیتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ اور کوشش کریں کہ ایسے معاملات میں, خاص طور پہ شادی کے معاملات میں, قرضہ یا سود تو بالکل ہی نہ لیں, چاہے لڑکی ہو یا چاہے لڑکا ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ جس سے بھی ہو اس کا رنگ گورا ہو, اگر لڑکی ہے تو وہ گورے رنگ کی ہو. اخلاق کو دوسرے نمبر پہ رکھا جاتا ہے, اخلاق کو ترجیح نہیں دی جاتی, گورے رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ یہ رنگین دنیا چل رہی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ وہی اپنے لیے پریفر کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ہی کی مثال ہے, 2 بہنیں ماشاءاللہ دونوں ہی سلجھی ہوئی, دونوں ہی سمجھدار تھیں. اب جو
چھوٹی بہن تھی وہ گوری تھی، گوری چٹی ماشاءاللہ پیاری خوبصورت. بڑی بہن بھی پیاری تھی لیکن وہ تھوڑی سی سانولی تھی. چھوٹی بہن کا تو رشتہ ہو گیا ٹائم سے، شادی ہو گئی ماشاءاللہ، بچے ہو گئے. لیکن جو بڑی بہن تھی وہ بیٹھی رہی، 2 3 4 سال بیٹھی رہی، رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا. آخر اس کے لیے ایک شادی شدہ 2 بچوں کے والد کا رشتہ آیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا. اخلاق کی تو وہ بھی اچھی تھی. ابھی ماشاءاللہ اس کا گھر بھی ہے، اس کے ہسبینڈ بھی اس سے خوش ہیں، انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے اور ان کا گھر ماشاءاللہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ رنگ گورا ہو، ویسے بھی یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے رنگ گورا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آپ نے رشتے کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا، اچھی سوچ کا ہونا، یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی پکچر ایسی چیز آپ کو پسند آ رہی ہے تو وہ اتنے اچھے اچھے فلٹر ہیں ماشاءاللہ، اتنے اچھے اچھے فلٹر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. جو ہم ریئلٹی میں ہیں ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. جب ہم اپنی شکل بنا فلٹر کے تسلیم نہیں کریں گے تو ہم اگلے انسان کو کیا تسلیم کریں گے؟ کہ آج کل ایسے ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں، ایسے انجیکشنز آ گئے ہیں، ایسی میڈیسنز آ گئی ہیں جس سے 6 مہینے یا سال کے لیے بہت زیادہ گورے ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی دوبارہ سے آپ کا نیچرل کلر واپس آتا ہے تو یہ بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر نوبت طلاق تک بھی آ جاتی ہے. شادی کے بعد رشتہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر فرد کی عادتیں الگ ہوتی ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ اپنی بات منوائیں. کبھی کبھار چپ کر جانا یا اگلے بندے کی بات مان لینا یا صبر کر لینا، اس سے رشتے اور مضبوط ہوتے ہیں. اگر لڑکی جاب کرتی ہے تو اس کا ساتھ دے، کیونکہ وہ باہر بھی کام کر رہی ہے اور گھر کو بھی دیکھ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر لڑکا کہیں دور کام کر رہا ہے یا باہر سے جاب کر کے آ رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی مدد کرے، ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھے، ایک دوسرے کو ٹائم دے. سب لوگوں کی نیچر ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو عموماً غصہ زیادہ آ جاتا ہے، زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے صبر کرنا ہے کیونکہ آپ نے رشتے کو کامیاب کرنا ہے. اگر ایک بندہ غصے میں ہے تو کوشش کریں کہ اس وقت کے لیے کم از کم صبر کر جائیں. جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوگا انسان کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے. جہاں پہ دونوں فریقین میں برابر کا غصہ ہوگا یا مقابلے پہ آ جائیں وہ رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ایسے رشتے بہت دیر تک چل نہیں سکتے. کہ اگر لڑائی ہو گئی ہے، بہت زیادہ لڑائی ہو گئی ہے، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ماں باپ کے گھر، تو اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے یہ رشتہ تو ٹھیک واپس ہو ہی نہیں سکتا. یا میاں کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے تو یہ رشتہ نہیں بچ سکتا. ایسا نہیں ہوتا، یہ اس وقت کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. رشتہ پھر بھی بچ سکتا ہے، بس ضرورت ہے کوشش کرنے کی اور وہ آپ نے کرنی ہے. ایک چھوٹی سی کوشش سے یا ایک پوائنٹ پہ صبر کر جانے سے رشتہ بچ سکتا ہے. اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی سپیس فل کر دی جائے گی. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے بغیر یہ چیز ادھوری ہے، میرے بغیر یہ گھر ادھورا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس دنیا کی نیچر ہی ایسی نہیں ہے. چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے کوئی میٹیریل ہے، سپیس فوراً فل ہو جاتی ہے. تو اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہیں کہ میرے بغیر تو یہ چل نہیں سکتا یا میرے بغیر گھر نہیں چل سکتا یا میرے بغیر ان کا کیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے رشتے کو بچانا ہے صرف خود کی خاطر، اپنی خاطر یا اپنی اولاد کی خاطر. اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میرا تو قصور ہی نہیں تھا، جب تک اگلا بندہ معافی نہیں مانگے گا میں نے صلح نہیں کرنی. تو سوچیں اگر وہ معافی نہ مانگے تو کیا ہوگا؟ تو کیا یہ رشتہ بچ سکے گا؟ کہ لڑائی اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ بیوی ناراض ہو کر سالوں سال میں کے بیٹھی رہتی ہے. ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے، پہلے وہ سوری کریں.
وہ کہتے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے، پہلے آپ سوری کریں۔ ایسے میں اگر آپ کے ایک معذرت کرنے سے، ایک سوری کرنے سے آپ کا رشتہ بچ سکتا ہے تو کیا آپ کو سوری نہیں کرنی چاہیے اس وقت؟ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اگر آپ کے بچے ہیں، اگر وہ مما کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اپنے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں، اگر بابا کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اپنی مما کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کم از کم ان کی خاطر آپ نے 2 قدم پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ خود کو ایک موقع دیں، اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اس وقت ایک موقع دیں۔ کوشش کریں کہ صلح کی طرف آپ بڑھیں، نہ کہ ضد میں رہیں۔ اور اگر اس وقت آپ کسی بھی ایسی پریشانی میں ہیں تو ایک بار کوشش کر کے دیکھیں، شاید آپ کا رشتہ بچ جائے۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کے دیکھ لیں، صبر کر کے دیکھ لیں، شاید آپ کے تھوڑے سے صبر سے آپ کو آپ کی زندگی واپس مل جائے، آپ کو آپ کا رشتہ واپس مل جائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو آئیے شادی کے کلچر کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے فیصلوں کا خیال کریں، اسی طریقے سے اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی عزت رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ رشتے ہمیشہ برابری میں کریں، اور شادیوں میں قرض لینے سے بچیں، اور کوشش کریں کہ شادی کے بعد نئی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے پارٹنر کے حساب سے چلیں اور صبر کریں، کیونکہ رشتہ آپ نے بچانا ہے اور آپ کا رشتہ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت بھی آپ نے خود کرنی ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا میسج پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ میسج پسند آیا ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور کل ملتی ہوں کسی نئے میسج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔